بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، جب کبھی انہیں اس کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم کو اس سے پہلے دیے گئے، اور پہلے پھل سے ملتے جلتے دوسرے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنت میں مومنین کے لیے بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی ایک نعمت حور بھی ہے۔ آج اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حور کو کس طرح پیدا فرمایا، اور کیا حور بھی انسانوں کی طرح ماں باپ اور مٹی سے پیدا کی گئی یا کسی اور چیز سے، اور ایک حور کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اور وہ کتنی حسین و جمیل ہے، اور جنت میں ہر انسان کو کتنی حوریں دی جائیں گی، اور جنت کی سب سے حسین و جمیل حور کون سی ہے، اور اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، علامہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حوروں کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ ان کی ہم عمر خوبصورت اور حسین و جمیل ہوں گی، اور جنت میں تمام جنتی اپنی جوانی کی حالت میں ہوں گے، اور تمام حوریں بھی جوان ہوں گی، اور جنتی حوروں کے رخسار سیب کی طرح ہوں گے، اور ان کے دانت موتیوں کی لڑیوں کی طرح ہوں گے، اور تمام حوروں کی کمر باریک ہوگی، اور حوروں کے چہروں کا حسن ایسا ہوگا جیسے سورج ان کے گرد گردش کر رہا ہو۔ پیارے دوستو، جب جنتی حور مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کے درمیان ایک چمک ظاہر ہوگی۔ جنتی حور کا چہرہ اس قدر خوبصورت اور صاف اور شفاف ہوگا کہ جنتی آدمی اس کے چہرے میں اپنے چہرے کو اس طرح دیکھے گا جس طرح کہ انسان شیشے کے اندر اپنے چہرے کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنتی حور کو اس قدر حسن عطا فرمایا ہے کہ اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے، اور اس حور کے حسن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرنے لگ جائے، اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس حور کے چہرے کے حسن کی وجہ سے جگمگا اٹھے گا۔ اور اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کے سامنے سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے گی جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ اور اگر زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات حور کو دیکھ لیں تو تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، پھر چاہے وہ کافر یا مشرقی کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حور کا دوپٹہ جو حور کے سر پر ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جنتی حور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید حسین و جمیل ہوتی جائے گی، اور اس کا حسن و جمال بڑھتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس جنتی حور کا عشق اپنے شوہر سے بڑھتا چلا جائے گا، اور جنت کی حوریں حمل اور ولادت اور حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، اور جنت کی حور پیشاب پخانہ اور ہر طرح کے میل کچیل سے پاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور کو پاکیزہ اور صاف اور شفاف پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، جنت کی حور کی نہ کبھی جوانی ختم ہوگی، اور نہ ہی اس کا لباس میلا ہوگا، اور نہ ہی اس کے حسن و جمال میں کمی واقع ہوگی۔ حور جنت میں اپنی نظر کو اپنے خاوند تک محدود رکھے گی، اور اپنے خاوند کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گی، اور اس کا خاوند بھی اپنی نظر کو اپنی بیوی تک محدود رکھے گا، اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس آدمی کی بیوی اس کی چاہت اور محبت کی انتہا ہوگی۔ اگر جنتی آدمی اپنی بیوی کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو خوش کر دے گی، اور اگر وہ حور کو کسی کام کا حکم دے گا تو وہ اس کی فرمانبرداری کرے گی۔ ناظرین، جنت میں جو جنتیوں کو حوریں عطا کی جائیں گی وہ ایسی پاکیزہ ہوں گی کہ اس سے پہلے نہ ان کو کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ جنت کی سب سے خوبصورت حسین و جمیل حور کون سی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حوروں کو کس طرح پیدا فرمایا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جنت کی سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت حور حور عین ہے۔
جیسے کہ حضرت انصر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے نہیں جنا ہوگا، بلکہ جنت میں جنتیوں کو جو حوریں عطا کی جائیں گی ان کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہوگا۔ اور حضرت زید بن ابو السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حوروں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا فرمایا ہے: کستوری، کافور اور زعفران۔ ان 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حوروں کو تخلیق فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوروں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا: ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے، اور حوروں کے بال عنبر و سیاہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ حوروں کو کس طرح پیدا فرماتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیموں کو نصب کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے پستانوں کو گورے رنگ کی خوشبودار کستوری سے پیدا فرماتا ہے اور اس پر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے لے کر گردن تک اللہ تعالیٰ نے حور عین کو شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے لے کر سر تک حور کو کافور سے بنایا ہے۔ اور حور کی جسم پر گولے لالا جیسی 70 پوشاکی ہوگی۔ جب حور عین سامنے آتی ہے تو اس کا جسم ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے کہ دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ اب جب حور عین سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جسم کی باریکی کی وجہ سے صاف نظر آتا ہے۔ پیارے دوستو، حور عین کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چٹیاں ہیں، اور اس کی ہر ایک چٹیا کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگا جو اس کی چوٹی کے ایک کنارے کو اٹھانے والی ہوگی، اور حور یہ کہتی ہوگی کہ یہ بدلہ ہے دوست کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ بجا لاتے تھے۔ اور دوستو، جنت میں جنتی حوروں کی تعداد کتنی ہے اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کتنی حوروں کو پیدا فرمایا ہے، اور جنت میں سب سے ادنا جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی۔ اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے ادنا جنتی کے حصے میں بہتر حوریں آئیں گی، اور اس کو 80,000 خدام دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جتنے بھی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جو جنتیوں کو دی جائیں گی وہ عقل سے ماورا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا۔ پیارے دوستو، جنت میں ہر جنتی کو حوریں ملیں گی، لیکن جنت میں سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی دیدار جنتیوں کو ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو ہر روز صبح شام اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض جنتی ایسے ہوں گے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے جلووں میں مست رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔